جی تو سر میرا سوال یہ تھا، قبر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سوال ہے، اس سے متعلق میرا سوال تھا کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سوال قبر میں ہونا ہے وہ صرف عہد رسالت کے لوگوں کے لیے ہے، جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت تمام ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے آپ کو دیکھا، آپ کو سنا، تو ان سے متعلق ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ تو قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کے بعد بھی جتنے لوگ اب تک ہیں یا قیامت تک ہیں ان کو بھی آپ کا تعارف بالکل ویسا ہی ہے، اگر فزیکلی انہوں نے نہیں بھی دیکھا تو قرآن کی صورت میں، سیرت کی صورت میں، حدیث کی صورت میں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ جو تخصیص ہے یا تحدید ہے یہ اسی زمانے تک کر دی گئی ہے، جبکہ ان کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اور ہر وہ شخص جو آپ پر ایمان رکھتا ہے یا ایمان لاتا ہے اس سے یہ پوچھا جانا چاہیے، اور عقلی طور پہ بھی یہ بات قابل قبول لگتی ہے۔ اس پر ذرا روشنی فرما دیں، شکریہ۔ جی تو آپ کو کس نے کہا کہ یہ چیز نہیں پوچھی جائے گی کہ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کی نبوت قیامت تک ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے یا نہیں ایمان لائے؟ یہ تو پوچھی جائے گی، اسی کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کریں گے کہ کون سا وہ شخص ہے کہ جس نے پیغمبر کی اس ہدایت کے پہنچ جانے کے بعد اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی کی بنیاد پر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، یہی تو دین اسلام کی بنیاد ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا، وہ تو پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جانا ہے۔ وہ کہاں پوچھا جانا ہے؟ آخرت میں پوچھا جانا ہے، جہاں پر جزا و سزا ہوگی، حساب و کتاب ہوگا۔ اب یہ جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، اس کے بارے میں یہ عقلی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ قبر کے اندر کیسے شروع ہو گیا؟ یعنی قبر کے اندر جزا و سزا ہوگی تو آئیے روایتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید جو تصویر پیش کرتا ہے وہ تو روز و قیامت جزا و سزا کی تصویر پیش کرتا ہے، اور اس نے یہ بتا دیا ہے کہ 3 طرح کے گروہ ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ ایک متکبرین ہیں، معاندین ہیں، مشرکین ہیں، مستکبرین ہیں، وہ جیسی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں عذاب کا کوڑا برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک خدا کے صالح بندے ہیں، پیغمبر ہیں، اور اللہ کے تائید اور نصرت کرنے والے اس کے مشن میں ساتھی ہیں، وہ جب جاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں قبر میں، اور ایک ہمہ شمہ وہ سلا دیے جاتے ہیں، قیامت میں وہ اٹھیں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے بعض روایتیں آتی ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ قبر کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کر پوچھا جائے گا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو اب یہ سوال پیدا ہوا نا کہ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے، تو خود وہ روایتیں اس کی تحلیل کرتی ہیں۔ ہم نے عذاب قبر کے زیر عنوان ان روایتوں پر باقاعدہ طور پہ علمی کام کیا ہے، وہ چھپ بھی چکا ہے، اس کو پڑھایا بھی جا چکا ہے، اور روایتوں کو آپ ایک ترتیب سے پڑھیں تو اس میں خود اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دیا ہے۔ اس لیے پوچھا جائے گا کہ وہ جو پیغمبر کی امیڈیٹ آڈینس ہوتی ہے ان کے ساتھ ایک خصوصی قانون ہوتا ہے، وہ انکار کرتے ہیں تو دنیا میں عذاب آتا ہے، وہ اقرار کرتے ہیں تو دنیا میں بھی عنایتیں ہوتی ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو مقربین ہیں، جو انبیاء کی مائیت میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ قبر میں شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم لوگوں کا معاملہ عام لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، تم شہادت کے منصب پر فائز قوم ہو، اور میں تمہارے اندر مبعوث ہو چکا ہوں، اور تم یہ مت سمجھو کہ تمہارا معاملہ میرے انکار کے بعد قبر کے بعد قیامت تک مؤخر کر دیا جائے گا۔ وہ جاتے ہی تم سے یہ سوال ہوگا کہ بھئی اس محمد تمہارے پر تشریف لائے تھے، ان کے اوپر تم ایمان لائے یا نہیں لائے؟ تو جو لائے تھے وہ کہیں گے ہم لائے، تو عنایتوں کا معاملہ وہیں سے شروع ہو جائے گا، اور جو انکار کریں گے ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ تو اس پس منظر میں یہ بات حدیثوں کے اندر آئی ہے۔ جی شکریہ۔